السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام رسول السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اعمال کے قبولیت کے جو شرائط ہیں اس کے تعلق سے ہم بات رکھیں گے کہ کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں ہمارا عمل کب ہوگا، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں پائے گی، ایک چیز کی بھی اگر کمی رہے گئی، تو وہ ہمارا عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا علم ہو کہ ہمارے عمل اگر قبول ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا شرطیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، جس کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ہم جو بھی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، یہ ہم درس سننے کے لیے بھی آئے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ اعمال قبول ہو جائیں، اللہ کو ہماری ادا پسند آ جائے، جس کی وجہ سے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے۔ کیونکہ اگر ان اعمال ہم نے کوشش کی، ہمیں اعمال کیے اور وہ قبول نہیں ہوئے تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اور آخرت میں جو ہے ہمارے اعمال ہی تولے جائیں گے، میزان عدل میں جو تولا جائے گا وہ آپ کا عمل ہی تولا جائے گا، آپ کے نیک کام ہوں یا برے کام ہوں وہ تولے جائیں گے، اس کے مطابق ہی ہمارا اور آپ کا فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ تو لہٰذا جتنا ضروری ہے ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادتیں کریں، کام کریں اللہ کے لیے ہو، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ہمارے اس بات کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل قبول ہو، ہمارے وہ عمل ضائع نہ ہو۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ آپ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ کام کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے شرائط ہے جس کا ہمارے عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کہ ہمیں ہمارا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، توحید جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے خالص عبادت ضروری ہے، عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہونا، مکمل ہونا بہت ضروری ہے، اور ایمان کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ کوئی بھی معبود بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن حقیقی جو معبود ہے، صحیح جو معبود ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی جو ہم گواہی دیتے ہیں، اس پر جو ہمارا ایمان ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہماری جو تمام عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، خالصتاً للہ ہونی چاہیے۔ مطلب ہماری عبادت، ہمارا جو ایمان ہے کہ ہم عبادت کس کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی الوہیت ہو، ربوبیت ہو یا اسماء و صفات ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ماننا ہو، اپنا رب ماننا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب ہم چاہے کتنے بھی بڑے کام کریں لیکن اگر ہمارا ایمان اللہ پہ نہیں ہے تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا واحد حقیقی معبود سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اس کے علاوہ تمام معبود جو ہے وہ باطل ہے، ان کا انکار کرنا۔ کلمے کی شروعات ہی ہوتی ہے لا الہ سے، نہیں ہے کوئی معبود۔ ہم پہلے ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، ہر معبود کا ہم انکار کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان میں یا اسلام میں اور دوسرے مذاہب کے اندر۔ جیسے مذاہب کے اندر آپ کئی لوگوں کو بولیں گے ارے یار آپ یہ بھی بول لو، وہ بھی بول لو، یہ بھی بھگوان ہے، وہ بھی بھگوان ہے، یہ بھی ایشور ہے، یہ بھی مالک ہے، نام الگ الگ ہے، سب کا ایک ہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اور بہت سارے لوگ جو ہے مساوات کے لیے، بھائی چارگی کے لیے مل بھی جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان یا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم میں جو فرق ہے، دوسرے میں جو فرق ہے، وہ یہی فرق ہے کہ ہم تمام چیزوں کا انکار کر کے اللہ کی جانب لوٹ کر آتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے دوسروں کو شاید تکلیف دیتی ہوگی، چبھتی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اب کوئی بھی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اب دنیا کا کوئی آدمی کتنا سخی کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ لوگوں کی مدد کیوں نہ کرتا ہو، غریبوں کے لیے وہ کئی اسکیمیں کیوں نہ نکالتا ہو، پریشانیوں کے لیے، بیماروں کے لیے کئی اس نے ہسپتال کیوں نہ کھول دیے ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے اس نے خرچ کر دیے ہوں، کئی اس کے پاس اسکیمیں اور پلاننگز ہو، کئی منصوبے ہوں، اس کی کئی فیکٹریاں بھی چلتی ہیں جو غریبوں کے لیے چلتی ہوں گی، غریبوں کے روزگار کے لیے ہوگی، یا انسانوں کے فائدے کے لیے ہوگی، یا لوگوں کو اچھا اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہوگی۔ چاہے وہ کوئی بھی نیک کام کرے، تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، غریبی کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے، کوئی بھی کام کرے، لیکن اگر وہ عمل وہ کر رہا ہے لیکن اس کا ایمان اگر اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ ایسے صدقہ اور خیرات کرتا تھا، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کیا اللہ کے رسول، یہ جو شخص ہے جو بہت اتنے نیک کام کرتے ہیں، سخی کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، تو کیا اس کو اللہ کے پاس کوئی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ اللہ کو ایک جانتا ہے، اپنا معبود جانتا ہے؟ وہ نہیں تھا، وہ اللہ پر مسلمان نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اسے اس دنیا میں تو شاید کچھ مل جائے اس کو، اس کا بدلہ، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس آدمی کے نیک کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ فائدہ اسے مل جائے، اس کے مال میں اور برکت آ جائے، اس کی پوزیشن بڑھ جائے، اس کا رتبہ بڑھ جائے، لوگوں میں اس کی واہ واہی ہو جائے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، اس کو عزت سے کریں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی فائدہ اس کے مل جائے، تھوڑا یا بہت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام اس نے نہ کر دیا ہو، کسی قوم کو اٹھا کے نہیں لی دیا ہو، کسی قوم کو اس نے کچھ بھی کیوں نہ کر دیا ہو، لیکن اپنی زندگی اس نے لگا دی ہو، اس کے اندر سب کچھ اس نے قربان کر دیا ہو، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا شخص ہو، کتنا ہی بڑا شخص ہو۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ زمر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق کے ہم نے تمہاری جانب وحی کر دی، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کی جانب بھی ہم نے وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائے گے، خسارہ اٹھانے والے میں۔ یعنی کہ وقت کا نبی اور رسول بھی ہوگا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کا ذکر کیا، کئی انبیاء کرام کے بارے میں تعریف کی کہ کون نبی کیا ہے کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان نبیوں نے بھی اگر شرک کیا، اور اے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی ہونے کے باوجود بھی، رسول ہونے کے باوجود بھی، ولی ہونے کے باوجود بھی، صحابی ہونے کے باوجود بھی، کتنا بڑا امام بھی کیوں نہ ہو، اگر اس نے شرک کر لیا تو اس کے تمام اعمال برباد، چاہے کتنا بھی اس نے بڑا کام کیوں نہ کیا ہو، کتنی قربانیاں کیوں نہ دی ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچیں، ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے بچیں۔ ہمیں نہیں معلوم کون سی بدعت ہمیں شرک تک لے کے جائے گی اور ہماری پوری زندگی کے کام کیا ہو جائیں گے، ہمارے برباد ہو جائیں، اور ہمیں کوئی اس کا فائدہ اور صلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ پہلی شرط بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہو، ہماری تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہو، ہماری ہر عبادت میں صرف ہم توحید کے توحید کے جو جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنے بھی شرطیں ہیں، تمام چیزوں میں ہم صرف اللہ کو اپنا رب، خالق، مالک جانیں، اس کے لیے ہم عبادت کریں۔ اس میں اگر کہیں پر بھی اگر ذرہ برابر بھی شرک آ گیا تو پھر معاملہ پورا گڑبڑ ہو جائے گا۔
تو اس لہٰذا شرک اور شرک کے اطراف کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی بدعت اور خرافات ہے، کوئی بھی رسم و رواج ہے جو شرک تک لے آتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ دوسری شرط کیا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، ان کے فرمان کے مطابق ہو۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا یا کہہ کر بتایا، یا قرآن میں جس طریقے سے حکم دیا، یا حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے، یا سیرت میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں، ان کے مطابق ہمارا عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا عمل اس کے مطابق اگر نہیں ہوگا، اس کے مطابق ہمارا عمل اگر نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم ایمان والے ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن اگر اس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی کا طریقہ ہے، شریعت کے مطابق وہ طریقہ نہیں ہے، قرآن و سنت سے وہ طریقہ میل نہیں کھاتا، تو پھر وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ولیس علیہ امرنا فہو رد، اس طرح کے الفاظ ہے، جس نے کوئی بھی عمل کیا اور ہمارا اس کے اوپر اگر حکم نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہوگا؟ رد کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی عمل کس نے کیا اور ہمارا اس کے اوپر حکم نہیں ہے، ہمارے طریقے کے مطابق اگر وہ عمل نہیں کیا گیا تو وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا، چاہے آپ وہ کتنا ہی بڑا کام ہو۔ اب حج کرنے چلے گئے، اتنے لاکھوں روپے لگا دیے، اتنا وقت لگا دیا، اپنی زندگی بھر وہ پیسے جمع کر دیے، اور وہ حج کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں رہا، آپ اتنے ہزاروں میل سفر کر کے واپس بھی آ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے زندگی بھر نماز پڑھ لی اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ پر ایمان کے بعد اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ میں، شریعت کے مطابق قرآن و سنت کے ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ، ان کا اسلوب، ان کے طور طریقے، ان کے ارکان، ان کے آداب وہ سنت سے میل نہیں کھاتی ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے تمام عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں اپنا طریقے کو ٹھونسنے کی کوشش کی، کسی امام کی باتوں کو لانے کی کوشش کی جانتے بوجھتے، وہ تو اور بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، وہ شرک کے قریب قریب بھی جا سکتا ہے، وہ کفر کے قریب قریب بھی جا سکتا ہے۔ اب وہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو، کسی کو معلوم تھا یا کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن غلط طریقے سے کام کیا تو وہ قابل قبول نہیں۔ آپ بولیں گے مجھے پتا نہیں تھا جی، ہمیں علم ہی نہیں تھا، ہم ایسی نماز پڑھتے آ رہے تھے، پھر وہ اللہ کا آپ کا معاملہ ہوگا، آپ کو مل، لیکن آپ کو معلومات دینی ضروری ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی معاملات ہیں، فرائض ہے، نمازیں ہیں، طہارت ہے، غسل ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ آپ بولیں گے کہ میں روزہ رکھا اور غلطی سے میں نے جو ہے سحری نہیں کری اور میں نے نیت ہی نہیں کری تھی، یا میں نے ٹائمنگ ہی مجھے پتا نہیں تھا اور میں نے اس کا لحاظ نہیں کرا، تو کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو علم حاصل کرنا دین کا بہت ضروری ہے۔ آپ روڈ پر جاتے ہو، کوئی رول آپ روڈ کا توڑ دیتے ہو، ٹریفک کا رولز کا، ڈرائیونگ کا رولز کا آپ توڑ دیتے ہو، آپ اگر سے کہو گے مجھے پتا نہیں تھا، میں بہت گڑبڑی میں تھا، میں بھول گیا، مجھے علم نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی رول ہے، سامنے والا سنتا ہے آپ کی بات؟ بولتا نہیں۔ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، لائسنس آپ نے لیا ہے، تو آپ نے تمام رول قاعدے قانون کو اچھے سے سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، وہ سمجھ کر ہی آپ روڈ پر آؤ گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں بھول گیا تھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ آپ کا چلن کٹے گا تو کٹے گا اگر اس نے آپ کو پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جائیں گے مجھے علم نہیں تھا، میں نے سیکھا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، وہ عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آج کے دور میں تو کسی بھی طریقے سے، آج کے دور اتنا عام ہے، اتنا کامن ہے کہ ہر طرف علم ہے، نالج ہے، آپ حاصل کر سکتے ہو، جان سکتے ہو، کہیں جانے کا مسئلہ ہے آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہو، ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو طریقہ بھی جو ہے آپ کا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر اپنی منمانی ہوگی، اپنی مرضی ہوگی، کسی اور لوگوں کی باتوں کے مطابق اگر وہ کام ہوگا تو آپ کی وہ عبادتیں چاہے کتنی ہی بڑی ہوں، کتنے ہی سالوں سے کر رہے ہوں، کتنے ہی لوگ کیوں نہ کر رہے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے وہ لوگ تو کرتے آ رہے ہیں، اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اتنے ہی ہو تو ابھی تک تو یہی چلتے آیا تھا، تم کون سی نئی بات لے کر آ گئے؟ تو آپ کو سنت کا علم ہونا ضروری ہے۔
آج یہ المیہ ہو گیا. یہ آج ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم سنت کی بھی بات کرتے ہیں, شعر کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ تو نئی بات ہے. حالانکہ بدعت نئی چیز ہے دین کے اندر. بدعت اور خرافات, فالتو رسمیں رواجیں, یہ نئی چیز ہے دین کے اندر. لیکن لوگوں کے پاس وہ چیزیں اتنی عام ہو گئی کہ سنت ان کے لیے نئی بن گئی, صحیح طریقہ ان کے لیے نیا بن گیا ہے. وہ بولتے ہیں یہ کون کرتا ہے, ایسے تھوڑی چلتا ہے, یہ تو ابھی آپ سے معلوم ہوا ہے, ہم تو یہ کرتے آ رہے ہیں, ہمارے باپ یہ کرتے تھے, ہمارے خاندان میں چلتے آ رہا ہے, ہمارے پاس تو یہ چلتا ہے, ہمارے پاس تو یہی ٹرینڈ چلتا ہے. تو آپ کو سنت کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی شخص کو. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو. آپ کی نیت صحیح ہو. آپ جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف خالصتاً للہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اللہ کا حکم ہے اس لیے کریں, اللہ کی اتباع میں کریں, اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا اس کے مطابق کریں اور اللہ کے لیے ہی کریں. اگر یہ ہماری اس نیت میں ذرا سی بھی کھوٹ آ گئی, ذرا سے بھی اس میں کسی اور کو ہم نے شامل کر دیا, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر دیا, کسی اور کو دکھانے کے لیے کر دیا, تو پھر وہ عمل آپ کا برباد ہو جائے گا. جو حدیث ہم پڑھتے ہیں بچوں کو سناتے ہیں, بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنے بھی اعمال ہیں, بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, جتنے بھی عمل آپ کرتے ہیں سب کا معاملہ نیتوں پر ہے. اور اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا, ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسا اس کی نیت ہو. کسی نے ہجرت جیسا بڑا عمل کر دیا, سب گھر بار چھوڑ کر اپنا دین کے لیے قربانی دے کے چھوڑ دیا, لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا؟ پھر فائدہ نہیں. مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز 3 لوگوں کو بلائے گا. اس میں سے ایک عالم ہوگا, یا قاری ہوگا, یا حافظ ہوگا, ایک مجاہد ہوگا, اور ایک جو ہے سخی ہوگا. ان کو وہی پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو مال دیا, تم نے کیا کیا؟ سخی کہے گا میں نے تیرے راستے میں صدقہ کیا, تیرے راستے میں خیرات کیا, تیرے راستے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میں نے مدد کی. اللہ کہے گا نہیں, تو نے یہ تو لوگوں کے نزدیک اپنی واہواہی کے لیے کیا, اپنے نام کے لیے کیا, لوگ تجھے سخی کہیں, جواد کہیں, بہت بڑا آدمی کہیں, تجھے وہ تعریف مل گئی دنیا کے اندر, اب تجھے یہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں, تو منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. وہی حال پھر ایک شخص کا ہوگا, میں نے اتنا اچھا جسم دیا, اتنی طاقت دیا, صلاحیت دیا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے کہ میں اللہ تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ پھر سے کہے گا کہ تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا, تو نے لوگوں میں بہادری دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو غازی کہلانے کے لیے, اپنے آپ کو مجاہد کہلانے کے لیے, اپنے آپ کو شہید کہلانے کے لیے تو نے یہ کام کیا, اور تجھے وہ خطاب دنیا میں مل چکا ہے. اب یہاں پہ آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اسے بھی پھر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر کسی قاری یا حافظ کو بلایا جائے گا کہ جو بہت اچھی قرآن پڑھتا تھا, اس کو پوچھا جائے گا میں نے تجھے اتنا اچھا علم دیا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن کی تلاوت کی, میں نے واضح نصیحت کی, میں نے اور بھی دین کے اچھے کام کیے. پھر اس سے وہی کہا جائے گا کہ تو نے یہ سب میرے لیے نہیں کیا, بلکہ لوگوں میں واہواہی کے لیے کیا. یہ لوگ تجھے اچھا خطیب سمجھے, اچھا قاری بلائیں, اچھا حافظ بلائیں, اچھی آواز والا بلائیں. اب وہ تمام چیزیں تجھے دنیا میں مل گئی, تو یہاں پر آخر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر ایک آدمی زندگی اپنی لگا دیا, اسے کھپا دیا, مال بھی, جان بھی, صلاحیتیں بھی, سب چیزیں لگا دیا, لیکن اگر اس کے اندر اگر لوگوں کو خوش کرنا تھا, کچھ واہواہی تھی, کچھ نام و نمود تھا, کچھ شہرت تھا, اللہ کی رضامندی نہیں تھی, تو پھر وہ فائدہ نہ ہوگا. کیوں کہے کہ میں اللہ کو بھی خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو بھی خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تو بھائی نہیں, صرف اللہ کو خوش کرنا ہے, ورنہ وہ تو شرک ہو جائے گا. پھر آپ صرف اللہ کو رضامندی کے لیے, اللہ کا حکم ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں. آپ فجر میں اٹھ رہے ہیں, سردی میں اٹھ رہے ہیں, ٹھنڈے پانی وضو کر رہے ہیں, تنہائی میں آ رہے ہیں, اکیلے آ رہے ہیں, تاریکی سے آ رہے ہیں, اللہ کے ڈر کے لیے آ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دے گا, بہت آپ کے درجات بلند کرے گا, آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا, آخرت میں بہت بڑا اجر سے نوازے دے گا. لیکن اتنی تمام تکلیفات اٹھا کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں, متقی پرہیزگار کہیں, تو پھر آپ کا یہ عمل اتنی تکلیف والا بھی کوئی فائدے کا نہیں ہوگا. میں آپ کو بہت اچھا درس دے رہا ہوں, آپ میری تعریف کریں, میں چاہتا کہ لوگ میری یہاں پہ تعریف کریں, یہ کریں وہ کریں, اور اس کے لیے میں یہ کام کروں, تو میرا یہ پورا عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. کچھ بھی مجھے نہیں ملے گا. دنیا میں شاید تعریف مل جائے, لوگ اچھی باتیں کر لیں, کچھ فائدہ ہو جائے میرا, بٹ آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. نیت اچھی ہے, طریقہ غلط ہے, تو بھی نہیں چلے گا. طریقہ صحیح ہے, نیت غلط ہے,
تو بھی نہیں چلے گا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری نیت تو اچھی تھی, ہماری نیت تو اچھی تھی, تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا تو کیا معاملہ ہوگا, ہم تو لوگوں کے خیر کے لیے وہ کام کر رہے تھے. تو بھائی تمہاری نیت اور طریقہ دونوں صحیح ہونا چاہیے. کیوں کہے گا کہ میں چوری کا مال لوں اور غریبوں میں صدقہ و خیرات کر دوں, میری نیت اچھی تھی میں غریبوں کا فائدہ کروں, چلے گا نہیں چلے گا. اب میری نیت اچھی تھی لیکن میں نے جھوٹ بول دیا, میری نیت اچھی تھی, میں نے سامنے والے کا میں بھلا کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے چوری سے وہ مال لے لیا, جھوٹ بول کے میں نے وہ مال لا لیا, یا چپکی سے وہ مال لے لیا, چلے گا نہیں چلے گا. آپ کو اگر کسی کی مدد بھی کرنا ہے, کسی کا کوئی خیر کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے, آپ کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے, شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑا کام ہو. اور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ توحید, اللہ پر ایمان, اللہ کو اپنا اکیلا رب جاننا ضروری ہے. مومن اگر نہیں ہے پھر چاہے آپ جو مرضی کر لو گے فائدہ نہیں ہے. یہ 3 شرائط ہیں. چوتھی ایک اور شرط ہے, چوتھی ایک اور شرط ہے. وہ شرط کا تعلق دعا سے ہے. کس سے ہے؟ لیکن دعا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے, کیونکہ ہم تمام کاموں کے نعمت اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے, ہمیں نجات دے, ہمیں مغفرت کرے, جنت مل جائے. جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے. تو مان لو اگر اس کام کرنے کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا کتنے بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور وہ چوتھی چیز ہے حرام مال. اگر ہماری پرورش, ہماری کمائی میں اگر حرام مال اگر ہے تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ایک آدمی کتنا ہی پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, سب لٹ گیا, سب ہو گیا, لیکن اس کی پرورش, اس کے پاس جو بھی مال تھا جس سے اسے بڑا ہوا وہ سب حرام سے تھا. تو اس مظلوم کی, اس مسافر کی, اس پریشان حال کی, اس کی دعاؤں کا, اس کے ہاتھ اٹھانے کا, اس کو رب کہنا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ایک مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا, ایک شخص ہے جو سفر کی حالت میں ہے, بال پراگندہ ہے, چہرے پر سفر کے آثار ہیں, اکیلا ہے, تنہا ہے, اور اللہ سے پریشان حال ہے, مصیبت میں ہے, اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یا رب یا رب, اللہ کو اپنے اس کے ناموں سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مدد کر. لیکن ومت اماؤ حرام, کھانا حرام ہے, ومل بساؤ حرام, اس کا کپڑا حرام ہے, وغذی بالحرام, اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہے. تو پھر آپ نے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا پینا لباس پرورش حرام سے اگر اس کی پرورش ہوئی ہے, اس کے مال میں اگر حرام آ گیا تو اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ پھر وہ چاہے کتنا ہی پریشان ہو, کتنا ہی تنہا کیوں نہ ہو, کتنا ہی اکیلا کیوں نہ ہو, کتنا ہی مظلوم کیوں نہ ہو, کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو. یعنی اس کے اوپر وہ چیزیں ہیں جس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. مطلب ایک مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نا, پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے, اللہ کے نام سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. وہ چیزیں ہونے کے باوجود لیکن اگر اس کے مال میں اگر حرام مال ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دعا قبول نہیں کرنا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کلوا من طیبات ما رزقناکم, تم کھاؤ وہ چیزیں, وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. تو پاکیزہ چیزیں کھانے کا ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے. جو چیزیں ناپاک ہیں, حرام ہیں, انہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ بہت ضروری. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے طریقے آ چکے ہیں, بہت ساری ایسی اسکیمیں آ چکی ہیں, بہت سارے ایسے سود کے, حرام کاری کے, رشوت کے, شارٹ کٹ کے طریقے آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو لوگ حرام مال کی طرف, حرام کام کی طرف, حرام چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور ایک انسان اگر کچھ لوگ ہیں جو مجبوری میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں جو لالچ میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے چلے جاتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی ریزن ہو, کوئی بھی کارن ہو, آپ حرام چیز کو اختیار نہیں کر سکتے. آپ کے پاس بہت ساری چیزیں حلال تھی, کچھ حرام بھی آ گیا, آپ اس کو مکس نہ کریں, اس کو الگ کر دیں, نکال دیں, پہلے تو جائیں نہ, کیونکہ آپ کو پھر نہیں پتا ہوگا کہ حرام اور حلال کیا ہے. اپنے مال میں کوئی حرام چیز کا شائبہ مت آنے دیں, کسی بھی طریقے سے, تھوڑا ہو یا بہت, آپ کو مکمل طور سے باہر آنا, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر حرام کم مکس ہو گیا اور کب آپ نے کھا لیا یا آپ کے بچوں نے کھا لیا, اور آپ تو غلط ہوئیں گے ہی ہوں گے, آپ کے اعمال تو برباد ہوئیں گے, آپ کے بچوں کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے بچے آپ کے مال سے کھا رہے ہیں.
آپ نے جو کمایا اسی سے آپ کی بچوں کی پرورش آپ کر رہے ہیں، اپنے والدین کی پرورش کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو آپ خود بھی گناہ میں گئے، آپ کے بچوں کا بھی آپ نے بڑا غلط کر دیا۔ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، تھوڑے سے روپیوں کے لیے، تھوڑی سی خواہش کے لیے، تھوڑی سی پریشانی کے لیے آپ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کئی اسکیمیں آ جاتی ہیں، یار یہ بینک کھڑا ہے، وہ بینک کھڑا ہے، یہ سہولت ہے، وہ سہولت ہے، یہ لے لو، وہ لے لو، سودی کاروبار کے لیے، رشوت کے لیے، کچھ بھی کام کرنا ہے تھوڑا بہت بھی ہمیں مشکل ہوتا ہے، ہم رشوت دیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، کسی کی چاپلوسی کر دیتے ہیں۔ سود لینا دینا بہت حرام ہو چکا ہے، سود کے اوپر ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ وہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے جن کے تنخواہ مہینے کی 5,000 ہے، 7,000 ہے، 10,000 ہے۔ وہ لوگ بھی تو اپنا گھر بسر کر رہے ہیں نا، اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں نا۔ ہماری، آپ کی اور دیگر لوگوں کی تنخواہیں تو ان سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نام کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے، یہ کچھ پریشانی اگر آ بھی جاتی ہے اس میں اتنا ڈگمگا جاتے ہیں کہ ترنت ہم ایسا قرض لے لیتے ہیں جو سود پر۔ تو ان تمام چیزوں سے بچیں، کیونکہ حرام چیز اگر آپ کے اندر آ گئی تو پھر آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے نا۔ اور ہم تمام کام کرتے کیوں ہیں؟ اس کے بعد ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں شفا یابی دے، ہمیں مغفرت دے۔ جو بھی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو سوچیے پھر ہمارا فائدہ کیا ہے اتنا سب کر کے۔ کئی لوگ ہیں جو چھوٹی سی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کچھ قرض آ گیا، کچھ نقصان اٹھ گیا، یہ ہم یہ کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو لیے کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے میں تمیز نہیں رکھتے کہ یار یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ ذبیحہ کے اوپر بسم اللہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، ہوٹل میں چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز کے اندر ہمیں شک ہو تو وہ کھانا ہمیں کھانا نہیں ہے۔ تو نہ ہمارا طریقہ غلط ہونا چاہیے، نہ ہماری نیت غلط ہونی چاہیے، نہ ہمارا مال غلط ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں جو عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط میں سے ایک بھی شرط کی کمی آ گئی، ایک بھی، آپ بولیں گے 2 تو ہے 2 نہیں ہے، 3 ہے 1 نہیں ہے، تو نہیں چلے گا، پورے کے پورے چاہیے۔ اللہ پر ایمان بھی، توحید بھی پوری ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس میں۔ نیت بھی خالص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے وہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز بالکل کہہ دے گا تم نے جس کے لیے وہ کام کیا تھا اس سے اپنا اجر لے لو، میرے لیے کام نہیں کیا، میرے پاس مت آؤ، میں تمہیں قیامت کے روز کی اجر اس کا دینے والا نہیں ہوں۔ تو ہم کہاں جائیں گے بھائی اس دن قیامت کے روز؟ کس کے پاس اپنا بدلہ لینے جائیں گے؟ وہاں تو سب اپنے اپنے پریشان حال ہے، چاہے وہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، اگر ہمیں اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا تو فائدہ نہیں ہے۔ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، بہت آپ نے کام کر لیا طریقہ صحیح نہیں ہے تو فائدہ نہیں۔ تو توحید کا ہونا، طریقے کا درست ہونا، سنت کے مطابق یا شریعت کے مطابق ہونا، آپ کی نیت کا خالص ہونا، اور آپ کے مال میں حرام چیز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے مال میں اگر حرام آ گیا تو پھر آپ کا مسئلہ ہے، حلال ہو تھوڑا ہو چلے گا، پریشانی ہوگی تو چلے گا، یہ پریشانی یہ مصیبت آپ کو آخرت میں بہت بڑا اجر دے گی۔ یہاں دنیا میں پریشانی اٹھا لو، پھر تکلیف اٹھا لو، کم پہ سمجھوتا کر لو، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کہیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے یار، اتنی اچھی چیز مل رہی تھی لیا نہیں تھا، وہ بولیں گے بیوقوف انسان ہے، بد دماغ ہے، یہ لوگ کہیں گے یار اس کا اسٹینڈرڈ بہت لو ہے۔ وہ باتیں سننا، وہ چیزیں سمجھنا آپ گوارا کر لو، تھوڑی دن کی زندگی ہے، چند عرصے کی ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے، تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھے سے نکال لے گا۔ لیکن لوگوں کے لیے، کسی اور کے دکھانے کے لیے اپنی آخرت مت خراب کیجیے، نہ خود کی، نہ اپنے اولاد کی، نہ اپنے اہل و عیال کی۔ آپ کے اس غلط کام سے اس کا اثر آپ کے اہل و عیال پر ہوگا، آپ کے بچوں پر ہوگا، الکل خدا نہ خواستہ وہ بھی آپ کے طریقے پہ چلے گا تو پھر آپ کی پوری نسل آگے خراب ہوگی، آپ کی پوری نسل آگے خراب، کیونکہ آپ سے وہ آپ کے بچے سیکھیں گے، اور ہمارے باپ تو لیتے تھے سود پہ پیسہ، چلتا تھا ان کو، انہوں نے تو یہ حرام کام کیا، وہ تو یہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، یہ بھی چلتا تھا، وہ بھی چلتا تھا۔ ہر وہ چیز جس کے اندر شک ہو، شبہ ہو، تمام وہ حرام چیزیں نہ کھائیں۔
شراب تو حرام ہے، کلیئر کٹ ہے، تو نہ سگریٹ پیئیں، نہ تمباکو کھائیں، نہ گٹکا کھائیں، ایسی کوئی بھی چیز جس سے نشہ آ سکتا ہے جو نشے قریب میں ہے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو حرام تک لے کے جائیں گی، اور کب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، کب اس کا نشہ ہو جائے گا، وہ تمام چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہیں اور آپ کی چیزوں کو خراب کریں۔ نہ حرام چیزیں کھانا ہے، نہ حرام طریقے سے کھانا ہے، دونوں بھی چیزیں غلط ہیں۔ نہ حرام چیزیں ہمارے پیٹ میں آئیں، نہ حرام طریقے سے وہ چیزیں آئیں۔ چیزیں اگر حلال ہے لیکن طریقہ غلط ہے تو بھی پرابلم ہے، لیکن حلال کمائی سے کمائے لیکن غلط چیز کھا رہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا، اللہ قیامت کے روز یہ بھی پوچھے گا، اس کا جواب دے کر ہی آپ پہ قدم ہٹیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی سوال پہ اگر اڑ گیا تو پھر تو ہماری تو گئی کام سے، کوئی بھی بندہ ٹک نہیں سکتا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ہمارے عمل قبول ہونے کے لیے 4 شرائط بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اعمال کی قبولیت کی جو شرائط ہے اس کا ہمیں لحاظ اور خیال کرنے کی اور پورا کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، توحید پر ہمیں قائم رہنے اور توحید پر میرا خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔